قابل احترام ناظرین، بھائیوں، بہنوں، عزیز بچوں، آج ہم آپ کی خدمت میں چوتھی تراویح کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم 3 تراویح کے بارے میں آپ تک اپنی بات پہنچا چکے ہیں۔ آج کی یہ تراویح جو ہے یہ سورہ نساء پر مشتمل ہے۔ سورہ نساء کے وہ حصے جو چوتھے پارے سے شروع ہوتے ہیں، یعنی 1 ربع چوتھے پارے میں اور باقی پورا 5واں پارہ، اور اس کا 1 ربع جو چھٹے پارے میں ہے، انشاءاللہ وہ کل کی تراویح میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ 20 رکوع ہیں جو پڑھے گئے ہیں اور 147 آیات ہیں، اور یہ سورہ نساء مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس صورت میں خواتین کا تذکرہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورہ نساء فرمایا، اور حضور نے اسے سورہ نساء کے نام ہی سے متعارف کروایا۔ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے۔ ایک نفس واحدہ سے اللہ نے پیدا کیا، جوڑا بنایا، بے شمار انسان، مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور پھر انسانی نسل کا سلسلہ جو ہے وہ نکاح سے شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان، مرد اور عورت، گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور دونوں آپس میں اس لحاظ سے برابر ہیں کہ وہ دونوں انسان ہیں، لیکن دونوں کے اپنے اپنے مقامات اور حدود ہیں، جس کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا، اور ہم آگے جا کر انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تعدد ازواج کی اجازت دی ہے۔ یہ تعدد ازواج کیا ہے؟ تعدد ازواج یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد جو ہے وہ 4 تک شادیاں کر سکتا ہے۔ اس میں مسلمان خاتون ہونا چاہیے، لازمی ہے، اور اگر مسلمان خاتون کسی جگہ پر نہیں ہے تو اہل کتاب خواتین سے بھی اجازت دی گئی ہے شادی کی۔ 4 بیویاں کرنا فرض اور ضروری نہیں ہے، یہ حالات کے اوپر مشتمل ہے، ضرورت کے تحت ہے۔ اور جن حالات میں اجازت دی گئی تھی، وہاں جہاد کے نتیجے میں بہت سی صحابیات بیوہ ہو جاتی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، اور ان کا کوئی پرسان حال اگر ہو سکتا تھا تو وہی کہ جو ان کا صحیح سرپرست ہو۔ تو اس طرح اسلام نے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کیا، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک انسان ایک سے زیادہ بیویاں کرے۔ اگر وہ عدل نہیں کر سکتا تو اسے اجازت نہیں ہے اس بات کی، اور عدل کرنا لازمی ہے، عدل نہ کرنے والا جو ہے وہ مجرم ہے۔ پھر ایک بات بڑی اہم ہمارے معاشرے کے اندر دیکھی گئی ہے کہ تعدد ازواج کی مخالفت وہ لوگ کرتے ہیں یا وہ خواتین کرتی ہیں جو خود دوسری اور تیسری بیوی ہوتی ہیں۔ یعنی عجیب بات ہے کہ وہ خود تو تیسری بیوی بن کر کسی رئیس کے گھر میں آ جاتی ہیں، لیکن تعدد ازواج کی مخالف ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جن 4 بیویاں جن کے ہاں ہوتی ہیں، وہ خود تعدد ازواج کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ کتنی منافقت ہے! تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ دوسرا مسئلہ یہاں یتیم کے بارے میں ہے۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اور اس کا مال کھانا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے دوزخ کے انگارے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں بھر لے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یتیم کا مال کھانے والا دوزخ سے بالکل نہیں بچ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین کو بیان کیا ہے جو اس سے پہلے عربوں کے اندر نہیں تھے اور پوری دنیا کے اندر نہیں تھے۔ دینے والا منمانی کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ وراثت کا اصول کا قاعدہ اور ضابطہ بنا دیا اور حصے مقرر کر دیے۔ اس میں تمام رشتہ دار جو ہیں ان کے حصے مقرر کیے گئے ہیں، یعنی ماں باپ کا حصہ ہے، اولاد کا حصہ ہے، بہن کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے، خامند کا حصہ ہے۔ تو اس طرح تمام یہ جو حصص ہیں یہ مقرر کر دیے گئے ہیں، اور بیٹے کو 2 گنا حصہ دیا گیا ہے بیٹی کے مقابلے میں۔ لیکن اس میں حکمت یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاش فراہم کرے، عورت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ معاش فراہم کرے۔ یہ اس کے لیے ایک زائد بونس ہے۔ وہ اپنی مرضی سے چاہے تو وہ اپنے خامند کو یا اپنے بھائی کو اس میں سے کچھ حصہ دے دے، نہ چاہے تو نہ دے، یہ اس کی اپنی ملکیت ہے۔ وہ اپنی ضروریات پر خرچ کرے، اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ عربوں کے ہاں خاتون کو، بیٹی کو وراثت کا تو کیا حق دینا تھا انہوں نے، وہاں تو یہ تھا کہ اگر ایک شخص کی 1 سے زائد بیویاں ہوتی تھی اور فوت ہو جاتا تھا تو اس کا جو طاقتور اور بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنی ستیلی ماؤں کو بھی اپنے حرم میں ڈال لیتا تھا،
اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہارے باپ کی بیوی ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے محرمات بیان کر دی گئی ہیں، وہ خواتین جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور وہ سارے محرمات کے رشتے جو ہیں وہ بیان کیے گئے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم، یعنی اس میں ماں، بیٹی، بہن، بھتیجی، خالہ، پھوپھی، اور اسی طرح سے وہ بیٹی جو اپنی بیوی کی سوتیلی بیٹی ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باندیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، غلاموں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن غلاموں کو اور باندیوں کو اسلام نے رہا کرنے اور آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے. اور یہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ اس وقت جنگوں کے اندر جو لوگ پکڑے جاتے تھے انہیں غلام بنایا جاتا تھا. اگر پوری دنیا اس بات پر راضی ہو جاتی کہ جنگوں میں پکڑے جانے والوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو تسلیم کرتے. پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے تعلقات کا جو تذکرہ کیا تو الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں یہ عورتوں پر قوام اور ناظم ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس کی وجہ کیا ہے کہ مرد کی جسمانی ساخت اور اس کی کام کرنے کا انداز اور اس کی صلاحیتیں عورت سے الگ ہیں، عورت کی مجبوریاں الگ ہیں. عورت جو ہے وہ مردوں والے کام نہیں کر سکتی، اسے گھر کا محاذ دیا گیا کہ وہ گھر کے محاذ کو سنبھالے، اور مرد کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ معاش فراہم کرے، اور گھر کا کوئی نہ کوئی ناظم تو ہونا ہی تھا. کسی بھی جگہ، کسی ادارے، کسی ملک کے اندر جب تک ناظم اور کوئی قوام اور کوئی ذمہ دار نہ بنایا جائے تو معاملات نہیں چل سکتے. تو گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے. اسی طرح آگے پھر بیان کیا گیا ہے، انسانوں کے حقوق کو بیان کیا ہے کہ تمام انسانوں کے حقوق ہیں، غرباء کے حقوق ہیں، مساکین کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی آدمی سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ساتھ رہا ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یہ اسلام ہے جو یہ تعلیمات دیتا ہے، کتنا حسن ہے اس کے اندر. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تیمم کے مسائل بیان کیے ہیں کہ اگر پانی نہ مل رہا ہو یا بیماری ہو یا کوئی اور مشکل ہو، نماز پڑھنی ہو، وضو کرنا ہو، یا جنابت ہو گئی ہو اور غسل کرنا ہو، تو اس حالت میں مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے تمام ہاتھ جو ہیں کونیوں تک ان کے اوپر ہاتھ پھیر لو. یہ تمہارا تیمم ہے اور اس سے پاکیزگی حاصل ہو جائے گی. لیکن جب پانی مل جائے گا تو پھر دوبارہ تمہیں وضو اور غسل کرنا پڑے گا. یہ احکام ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اور حدیث اور سنت کے مقام و مرتبے کو متعین کرتا ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمام معاملات کے اندر جو ان کے درمیان کوئی تنازع ہو اس میں آپ کو قول فیصل نہ مان لیں، اور پھر جب جو فیصلہ کر دیں اس پر دل بھی ان کے مطمئن ہو جائیں اور سر تسلیم بھی خم کر دیں. اگر مسلمان معاشرہ کوئی مسلمان اللہ کے نبی کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا ایمان قرآن کی اس آیت کی روشنی میں مشکوک ہو جاتا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کا ذکر کیا ہے جن پر ظالموں نے زبردستی قبضہ جما رکھا ہے، اور بیچارے کہتے ہیں کہ پروردگار کوئی ہمارا مددگار بھیج دے. یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تو میں تم اہل ایمان، تمہیں کیا ہو گیا کہ ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے؟ وہ تمہیں پکار رہے ہیں، وہ بیچارے ضعیف ہیں، وہ کمزور ہیں، مظلوم ہیں، تمہیں ان کی مدد کرنا دینی فرض ہے. آج دنیا میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں اور ان پر کافر چڑھ دوڑے ہیں، ان پر ظلم کے ساتھ کوڑا برسا رہے ہیں، ان کی مدد کرنا امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن اس ذمہ داری سے پوری امت اور اس کے حکمران بالخصوص غافل ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل مومن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے کہ مومن کا قتل کرنے والا دائمی جہنم میں جائے گا جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا. ہاں، خطا کے ساتھ، غلطی کے ساتھ اگر یہ قتل ہو گیا ہے تو اس کی سزا بیان کی گئی، اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے. اور جان بوجھ کر قتل کرنا جب تک کہ وہ مقتول کے ورثاء معاف نہ کر دیں تو اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا ذکر کیا. صلاۃ خوف کیا ہے؟ جنگ کے دنوں میں بھی
جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوج کا ایک دستہ جنگ سے پیچھے ہٹ کر امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا دستہ جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرتا رہے. پھر یہ نماز سے فارغ ہو کر اپنے محاذ پر چلے جائیں اور دوسرے لوگ نماز پڑھیں. یہ نماز کی اہمیت معلوم ہوئی اس بات سے، قرآن مجید کے اس حکم سے کہ نماز جو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے اہل ایمان کے اوپر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے زمانے میں بھی نمازیں با وقت ادا فرمائی ہیں. البتہ خندق کی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دشمن کے ساتھ برسرے پیکار تھے اور ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ آپ کی عصر کی نماز اور مغرب کی نماز یہ فوت ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. ورنہ جنگ کے میدان میں بھی حضور نے بر وقت نماز ادا کی ہے. ہمارا کیا حال ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی دلچسپیوں میں الجھ کر جماعت سے غافل ہو جاتے ہیں، جماعت نکل جاتی ہے. جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو بیچارے اتنے بد نصیب ہیں کہ ان کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے. جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر غفلت کرتے ہیں وہ بھی بہت بڑی محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. نماز با جماعت ادا کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، قرآن کا حکم ہے. اس کے بعد آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا ایک حکم دیا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ عدل کرے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم بالوالدین والاقربین. اپنی ذات کے خلاف بھی اگر عدل کا فیصلہ کرنا پڑے تو کرو. رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے خلاف بھی اگر قانون اور انصاف یہ تقاضا کرے تو یہ فیصلہ کرو اور تمہیں عدل سے کوئی چیز نہ روک دے. یہ مومن کی شان ہے. منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ منافقین کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کو اصل میں دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہ منافقین جو ہیں یہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے اور کافروں سے بھی نیچے. اور آخر میں آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اے بندو، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب میں مبتلا کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اللہ تمہیں عذاب سے بچانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم عذاب سے بچ جاؤ. اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ کے احکام پر چلو، انسان ہونے کے ناطے کبھی غلطی ہو جائے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا. لیکن تم بغاوت کا راستہ اختیار نہ کرو، سرکشی کا راستہ اختیار نہ کرو. یہ سرکشی کا راستہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا. اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، تم خود عذاب میں مبتلا ہوتے ہو. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس منزل میں ہمیں بڑے اہم مضامین اور بڑے اہم معاملات، مسائل بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام معاملات کو، قرآن کی تمام آیات کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.